السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت اسلامک مہینہ رجب کا چل رہا ہے، اور اس مہینے میں آتے اکثر جو ہے ایک رات کا ذکر ہوتا ہے، تو میں اس کے لیے کچھ اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں بھی کافی سنا ہوں اس رات کے تعلق سے، تو بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابھی سب سے پہلے تو جو ہے سورہ نجم 27ویں پارے میں، اس کو آپ ذرا غور سے پڑھیں، اور جس کی سٹارٹنگ کی جو ہے نا 18 آیتیں، 1 سے لے کے 18 تک، اس کو بڑا غور سے پڑھیں اور سمجھیں۔ ان 18 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کیا ہوا ہے۔ آپ کو بڑی مشکل سے 5 منٹ لگیں گے، لیکن سمجھنے کے لیے صدیوں بیت جائیں گے، جو آج تک کا جو سو ہوا نہیں ہے۔ دنیا کچھ اور ہی بتاتی ہے، تو میں تھوڑا اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ سرکار کو معراج پہ بلانے کا، تو یہاں بات یہ ہے کہ نبی کو جب اوپر لے گئے، تو یہاں پر آسمان پہ لانے کا جو سب سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو کئی بے شمار نعمتیں بتایا، اور یہاں آنے کے بعد میں اس میں ایک چیز ان آیتوں میں آپ کو معلوم ہوگی، اگر آپ یہ 18 آیتیں اگر اس کو غور سے پڑھیں گے، تو یہاں نبی کا دیدار اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوا۔ یہاں جو ہوا ہے دیدار، وہ ہے جبرائیل امین سے، اس کا ذکر ہے، ان کے جو دیدار کا جو ذکر ہے، کیونکہ جبرائیل امین جو ہے یہ دنیا میں آتے ضرور تھے، وہی لاتے تھے، لیکن کس طرح سے آتے تھے اور کس طرح سے یہ وہی پہنچاتے تھے، کس طرح سے نبیوں کو سکھاتے تھے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے زیادہ بتائی نہیں ہے، تو میں بھی بتا نہیں سکتا۔ لیکن یہاں ان کو پڑھ کر ان آیتوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا خد ایسا ہے کہ اگر نظر اٹھا کے دیکھ لو تو جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک آپ کا خط ہے، اور دنیا میں آپ کے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ کے ٹھہرنے کا حساب جو ہے وہ صرف آسمانوں پہ ہی ہو سکتا ہے، دنیا میں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو نبی کو جب آپ لے گئے تو وہ بھی حتیٰ کہ آسمانوں پر بھی جو ہے آسمان کے کسی کنارے پر لے جانا پڑا، یعنی بیچ آسمانوں پر بھی جو ہے سو آپ کو کھڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ آسمان کے آپ دیکھا ہوگا کہ اکثر کنارے کے اوپر کافی کھلی جگہ ہوتی ہے کرتی ہے، تو شاید یہاں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے میں وہی خلاصہ کر رہا ہوں کہ آسمان کے کنارے پر لے گئے، اور وہاں جا کر نبی اور جبرائیل امین کا دیدار ہوا، اور اتنا دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے کہ 1-2 کمانوں کا جو فاصلہ رہتا ہے بلکہ اس سے بھی کم، یہاں ان کا دیدار ہوا۔ اور یہاں سے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں بتائی، اور وہیں رہنے کی جنت بھی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، مگر اب اس نعمتوں میں کیا کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل نہیں دی، تو میں بھی بہرحال بتا نہیں سکتا کہ کیا ہے، مگر یہ کہا ہے۔ اور نبی کی جو ہے وہاں جانے کے بعد میں ان کی نظروں کا تک حساب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس میں، جیسا کہ اگر وہ نظر اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے اگر ان کی نظر جو ہے ایسے ہو گئی ہے، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حساب دیا ہے کہ ان کی نظریں کس کو کتنی بار دیکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو 2 بار انہوں نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس رات میں کوئی نہ ایسا نہ جاگنے کا ذکر کیا ہے، نہ کوئی عبادت کا ہے، نہ کچھ، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کو آسمان پہ لے گئے، اور اس کا بس ذکر یہ ہے کہ وہاں پہ کافی نعمتوں کا اللہ نبی کو بتایا گیا، سرکار کو، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بتائی گئی، اور جبرائیل امین سے آپ کی ملاقات کروائی گئی، کیونکہ دنیا میں آپ کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، ملاقات کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اب یہ حقیقت بس اتنی ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور دنیا والوں کو بھی چاہیے کہ اتنا ہی بتائے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اب جب سے میں ہوش سنبھالا ہوں، اب میں یہاں پر آ رہا ہوں، پتہ نہیں دنیا والے عجیب عجیب سی باتیں کر دیتے ہیں، کہ جیسا 50 نمازیں ہمیں ملی تھی، اور نمازیں لے کے آ رہے تھے، راستے میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام مل گئے،
اور انہوں نے بولا کہ بھئی یہ کیا ہوگا، 50 نمازیں تمہاری امت نہیں پڑھے گی، جاؤ چلو ان کو بولو کم کر کے دو۔ تو یعنی ایک بات بتاتا ہوں میں سب سے پہلے، آپ نے دیکھا کہ ایک نماز پڑھنے کے لیے کم از کم 10 منٹ تو لگتے ہیں، وہ بھی اگر آپ وضو بنائے ہوئے کرے ہوئے ہیں تو آپ ٹائم دیکھ لینا کہ ایک 10 منٹ تو لگتے ہیں۔ 10 منٹ کے معنی یہ ہو گئے ایک نماز کے لیے، تو 1 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 6 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور 50 نمازوں کے لیے میرے حساب سے اگر نان اسٹاپ پڑھیں گے آپ تو لگ بھگ 9 گھنٹے ہو جائیں گے، اور 9 گھنٹے نان اسٹاپ تو کھڑے رہ کر کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو بہرحال آپ اپنی ضرورتوں سے فارغ ہوں گے، کھائیں گے پیئیں گے جائیں گے، اس حساب سے آپ کے 12-13 گھنٹے صرف نماز میں لگ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات کا مالک جو ہے، جو تمام کائنات کو بنایا، ہر چیز کا اندازہ ہے، ہر چیز کا اس کے پاس حساب کتاب ہے، اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ میرا بندہ 50 وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، اور اس کا علم جو ہے سو موسیٰ علیہ السلام کو ہے۔ یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بھی کسی اور کے پاس علم ہے۔ دنیا والوں نے یہی بتایا، کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا ہوں میں یہی سنتا ہوں کہ 50 نمازیں مل تھوپ دیا ہمارے اوپر لا کے، یہ دنیا والوں، موسیٰ علیہ السلام بولتے گئے، وہ واپس جاتے گئے آتے گئے، اللہ تعالیٰ نے تو کہیں ذکر نہیں کیا اس کا۔ یہ تو اپنے رب پہ الزام ہے، نبی پہ الزام ہے، یہ پورے انبیاء کی جماعت کرا دی انہوں نے، پورے انبیاء سے ملاقات ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں ذکر نہیں کیا، دنیا والوں کے پاس کہاں سے آ گیا یہ پورے انبیاء کے سردار ہیں۔ ذرا سوچو، اگر واقعی، چلو 2 سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ انبیاء کی جماعت کرائی اور پورے انبیاء کی جو سا نماز پڑھائی سرکار نے، اگر یہ واقعی سچ ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے جھوٹ کہا ہے کہ جب تم آؤ گے تو نیک لوگوں کے لیے جو ہے محل ہوں گے، ان کے گھروں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، شہد کی، دودھ کی، سمجھے نا، ان کا جو جی چاہے کھانے کو ملیں گا، ان کے لیے حوریں ملیں گی، ان کے لیے ایک سے ایک شراب ملیں گی۔ یہ سب اس کا مطلب ہے جھوٹا وعدہ ہے، کیونکہ اب نبیوں سے زیادہ کون نیک ہے؟ اب نبیوں کو ہی جو ہے جو وہاں جا کر نماز پڑھنا ہے، تو آپ ہم کس کھاتے میں آئیں؟ تو یہ تو دوسرا الزام ہے اپنے نبی اللہ تعالیٰ کے اوپر لگ گیا۔ اگر لکھنے والا یا بولنے والے میں ذری بھی عقل ہوتی یا اپنے رب کا ذرا بھی علم ہوتا، بجائے اس کی اگر بیٹھ کے یہ بول دیتا نا کہ میں بیٹھ کے 1-2 پیک پی لیا وہاں پہ پورے نبیوں کے ساتھ، یہ بات پھر بھی ہضم ہو جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی وعدہ کیا ہے۔ وہاں آنے کے بعد میں تو نماز کا کوئی وعدہ نہیں کیا، اب جب جا کے وہاں بھی نماز پڑھنا ہے تو پھر اب جنت دوزخ کا حساب ہی کیا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، یہاں نہیں کیا، مالک تو کتنا بھی کرو، طاقت ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، بنایا ہے وہی، معاف کر دے مالک، میں یہاں نماز پڑھ لیتا ہوں، ہو گئی بات ختم۔ تو یہ جو بیکاری کا بکوا کرنا، اپنی قوم کو وہ کرنا، بہکانا، قوم کو گمراہ کرنا، یہ دراصل یہ جو لوگ بولتے ہیں نا، یہ یہاں میں آپ کو 1-2 منٹ کے لیے ایک آڈ مثال دوں گا۔ ابھی میں حال میں اتفاق سے کسی ریسٹورنٹ میں چلے گیا تھا، وہاں پر ایک ٹی وی پہ کوئی مووی کا سین چل رہا تھا، وہ میں بتاؤں آپ کو، اس میں میرے خیال میں 1-2 دوست ہے، وہ 2 دوست جو ہے کسی گاؤں میں آ جاتے ہیں، وہ گاؤں والے ان کے شہری کپڑے وپڑے دیکھ کے، شہری آدمی دیکھ کے بڑے ان کی آؤ بھگت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو بڑا اچھا لگتا۔ میرے خیال میں یہ چور اور ہوتے ہیں، شاید جیل ویل کاٹ لیے، بہرحال شہر سے بدنام ہو کے کسی گاؤں میں آ جاتے ہیں، مگر گاؤں والوں کو، شہری آدمیوں کو دیکھ کے بڑے امپریس ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ گاؤں والوں سے ہٹتے ہیں تو یہ 2 دوست آپس میں مشورہ کرتے کہ یار ہم شہر میں ہماری کوئی عزت وغیرہ تو ہے نہیں، ہم ایسے کرتے ہیں، کہاں شہر جائیں گے، ایسے کرتے ہیں، اسی گاؤں میں رہ جاتے ہیں۔ تو دوسرا دوست بولتا ہے یار کیا پاگل واگل ہو گئے، ہم اس گاؤں میں رہ کے کیا کریں گے، ہمیں کیا معلوم یہاں رہنا کرنا، ہمارے سے کچھ ہوگا کرے گا نہیں، بھی ہمیں شہر جانا۔ تب دوسرا بولتا نہیں، ہم ایسے کرتے ہیں، یہاں گاؤں والوں کو اتہاس پڑھائیں گے۔ تو دوسرا بولتا ہے کہ بھئی ہمیں کیا معلوم ہے اتہاس وغیرہ کیا ہوتا ہے، ہم کیسے پڑھائیں گے گاؤں۔
تب پہلا دوست بولتا ہے کہ گاؤں والوں کو کیا معلوم کہ اتہاس کیا ہوتا ہے. مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. جو بھی بولنا ہے بول دے، جو بھی ڈالنا ہے ڈال دے، اتہاس ہے بلکہ گاؤں والے اسی کو اتہاس سمجھ لیں گے. اس وقت دنیا کے عالموں کا اور امت کا یہی حال ہے. جس کے جو دل میں آیا بول دے ڈال دے. مسلمانوں کو کیا معلوم، خام بدھو ہے، سمجھے؟ کیونکہ ان کو شروع سے ہی کوئی ٹریننگ ملی نہیں، کوئی ایجوکیشن دین کا دیا ہی نہیں، لہٰذا ڈال دو تھوپ ڈالو کہ 50 نمازیں ہمارے اوپر آئی تھی. الزام کس پہ؟ سیدھا ڈائریکٹ رب کے اوپر. اور دوسرا الزام کس سے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام سے، کہ یعنی یہ ثابت کر دیا تم کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم موسیٰ علیہ السلام کو ہے. موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ قوم جو ہے سو 50 وقت کی نماز میں پڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں جانتا. اس میں تو ایسی اور بھی کئی 2 گھنٹے تک ان کا لیکچر ہے. میں تو وقت کی کمی کی وجہ سے کم اس میں جو سو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب کی نماز پڑھا دی. سب کے جب وہاں بھی جا کے نماز پڑھنا ہے تو پھر یہاں جو چاہے مرضی کر لو. پھر تمہیں جاگنے کے لیے کہا ہے، جاگنے کے لیے یہ رات ایسی ہے، یہ فلانا ہے. بھائی یہ نہ تو کہیں اس میں جاگنے کا حکم ہے، نہ تو کوئی ایسی چیز ہے جو تم بتا رہے ہیں، نہ کوئی 50 نمازیں ملی. یہ سیدھا اپنے رب کے اوپر الزام ہے. یعنی یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ معلوم نہیں ہے، اٹھایا 50 نمازیں ہمارے اوپر تھوپ دی. نمازیں تو ہم سے پہلے بھی لوگوں پہ تھی، ان کو نہیں دیا ڈائریکٹ، ہمیں کیسا دے دیا 50 نمازیں؟ اتنا بڑا الزام. تو یہ جو بکواس جو کرتے ہیں نا، تو یہ دنیا میں عالم برال. یہاں سے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی عالم دنیا میں ہے نہیں. تمہارا عالم ہے، تمہارا مفتی ہے، تو جو رب کا فرمان آیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو قرآن اتاری گئی ہے، بس آپ اسی قرآن شریف کو پڑھیے. آپ کو سمجھ آنے کے لیے وقت لگے گا، مگر ان عالموں کے پیچھے اپنے آپ کو گمراہ مت کیجیے. یہ بیٹھ کے بتاتے کچھ ہیں، بولتے کچھ ہیں، پڑھتے کسی اور کی کتاب کے ہیں، سمجھتے کسی اور کی کتاب ہیں، سمجھاتے کچھ اور ہیں. سمجھے؟ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایک نان مسلم ہے، سمجھ لیں، کوئی ڈاکٹر ہوگا یا کوئی وہ ہوگا. آپ جائیں کہ ایک ڈینٹسٹ کے پاس چلے جاؤ، جا کے اس کو بولو کہ بھائی میرے پاس جو ہے نا یہ ہونٹ پہ مار لگ گیا ہے، مجھے اس کا کچھ علاج بتاؤ. وہ بولے گا کہ مجھے نہیں معلوم اس کا علاج، تو میں صرف دانت کا دیکھتا ہوں. ارے دانت اور ہونٹ میں کیا فرق ہے؟ کتنی دور کا فاصلہ ہے؟ ذرا بتا تو دیکھو، میں تیرے کو پیسے دے دیتا ہوں. آپ اس کو لاکھ بولو، بولے گا کہ بھئی آپ کے پیسے بیکار جائیں گے، مگر یہ ہونٹ پہ مار لگ گیا کہ مجھے نہیں آتا اس کا حساب. وہ سیدھا بدل دے گا. کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیے، آپ جا کے بولو گے اس کے بعد بھائی میری ناک بہہ رہی ہے، کیا کروں؟ وہ بولے گا بھائی مجھے نہیں معلوم. ارے آنکھ میں اور ناک میں کتنی دور کا فاصلہ ہے؟ ذرا بتا دے تو صحیح، میں تجھے پیسے دوں گا. وہ آپ اس کو لاکھ بولو، بولے آپ کے پیسے بیکار جائیں گے، مگر میں جانتا ہی نہیں اس کا. تو یہاں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ وہ دوسری چیز کے بارے میں کچھ وہ نہیں کرتا. یہاں ہمارے پاس میں چلے جاؤ، ہر وہ چیز کا ہمارے پاس کوئی اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے اس کا. ہمارے پاس جائیں گے، آنکھ کا بھی علاج یہی ہمارا وہ کر دے گا، دل کا بھی کر دے گا، دماغ کا بھی کر دے گا، کینسر کا بھی کر دے گا، ہر وہ چیز کا علاج ہمارا یہ عالم اور مفتی کر دے گا. تو اسی لیے امت کا یہ حال ہو رہا ہے. ہمارے پاس جائیں گے، آپ کبھی دیکھا ہے؟ جب میں یہ کتاب کو پڑھا ہوں 12-13 سال سے، تو میں پریشان ہو گیا ہوں. ایک نکاح کا جو سسٹم ہے عورت کے لیے، مرد کے لیے، اس کو تو باقاعدہ پروفیشنل ٹیچر چاہیے. اس کا اتنا کافی لمبا چوڑا ایجوکیشن ہے. اس کو تو 14 سال کے علم سے دینا شروع کریں تو اس کو تو نکاح ہونے تلک دیں، بلکہ نکاح کے بعد میں بھی دیں. اس کے لیے تو پورا پروفیشنل ٹیچر چاہیے. کبھی آپ نے دیکھا کہ اسلام میں کوئی نکاح کا پروفیشنل ٹیچر ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا طلاق کا کوئی پروفیشنل ٹیچر ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ روزے کا کوئی پروفیشنل ٹیچر ہے؟ کیونکہ یہ اس کے کافی ایجوکیشن ہے. کبھی دیکھا کہ کوئی زکوٰۃ کا کوئی پروفیشنل ٹیچر ہے؟ کبھی دیکھا کہ نماز کے لیے، یا کبھی ہر ایک سبجیکٹ کے لیے الگ الگ ٹیچر ہونے چاہیے.
لیکن ہمارے پاس میں ہر چیز جو ہے سو کینسر کا بھی ہے میں کر دیتا ہوں، ہارٹ کا بھی ہے میں کر دیتا ہوں، برین کا بھی ہے میں کر دیتا ہوں، سرجری بھی میں کر دیتا ہوں، سردی کا بھی میں کر دیتا ہوں، دانت کا بھی۔ اسی لیے جو ہے جو یہ کام کرے گا، یہ سارے علاج کرے گا، تو اس کے پاس جو اگر کوئی ڈاکٹر بول دے کہ میں یہ سارے علاج کرتا ہوں، تو اس کے پاس مریض جانے والا یا تو کوئی بدھو ہوگا آخری، یا تو پھر کوئی وہ دیہاتی بہرحال یہی ہوگا۔ ذرا بھی آدمی میں ہوش مند ہوگا تو وہ کبھی نہیں جائے گا اس کے پاس۔ تو اس وقت آج کل جو دنیا میں عالموں کا اور امت کا جو حال ہے یہی ہے، بھائی آپ ان کے پیچھا چھوڑو، سمجھے؟ یہ دنیا میں جو سو ہر وہ چیز اپنی ہاتھوں کی لکھی ہوئی، اپنے آب و اجداد کی لکھی ہوئی بتاتے ہیں۔ آپ کے رب کا جو فرمان ہے اسے پڑھو، یہ بیکاری کی چیزوں کے یہ بہرحال یہ جب سے میں ہوش سنبھالا ہوں تو یہ رجب کا مہینہ آتی بہرحال یہ کافی شروع ہو جاتے ہیں، تو میں بھی پہلے تو یہی سمجھا فالو کرتا تھا، لیکن اب 10-12 سال سے میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں تو یہاں دنیا ہی الگ ہے۔ تو بہرحال دنیا والوں کے بھروسے پہ مت رہیے، آئی ایم سوری اگر میں کچھ کہا ہوں غلط تو، مگر میں یہ صرف آپ کو جگا رہا ہوں، میں یہ آپ کو کوئی غلط کہنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ جاگیے، اپنے رب کا فرمان پڑھیے، دنیا والوں کے پیچھے مت رہیے، اور جو شب معراج کا ذکر ہے وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اوکے، فی امان اللہ، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی۔